السلام علیکم دوستو۔ ابرہ یمن کا گورنر یعنی حاکم تھا، شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے۔ یہ وہ نجاشی نہیں تھا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہجرت کی، بلکہ اس کے والد نجاشی نے یمن کا کچھ حصہ فتح کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا حاکم بھیجا ہوا تھا جس کا نام ابرہ تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے لوگ ہر سال شمال جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ وہ لوگ آگے سے کہتے کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ وہ پوچھتا کیوں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو وہ لوگ کہتے وہاں اللہ کا گھر یعنی کعبہ ہے۔ تو وہ کہتا میں تمہارے لیے گھر بناؤں گا، وہ تمہارے کعبہ سے کئی زیادہ بہتر ہوگا اور تمہیں حج کے لیے نہیں جانا پڑے گا۔ تو وہ یمن کے شہر صنعا میں ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کرواتا ہے، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ تعمیر کروانے کے بعد وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر بن گیا۔ جزیرہ نما عرب میں وہ کہتا تھا شمال میں کعبہ جانے کے بجائے تم سب کو یہیں آنا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں لوگوں کا میلہ لگ جائے، بہت سی وجوہات کی بنا پر، وہاں عبادت کرنے کے لیے، کاروبار کی وجوہات کی بنا پر۔ اگلے سال پھر لوگ جب حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف گئے تو اس کو بہت غصہ آیا، اور غصے میں آ کر اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گھر ہی گرا دوں گا، لہٰذا لوگ ضرور میرے گھر آئیں گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ایک ہاتھی ہے، ایک بہت بڑا ہاتھی، ہم ہاتھی کو لے جائیں گے اور اپنی فوجوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی فوج کو جمع کرنے لگا۔ کیونکہ وہ حبشہ سے تھا لہٰذا ان کے پاس ہاتھی تھا، ورنہ جزیرہ نما عرب میں ہاتھی نما جانور قدرتی حیثیت سے نہیں رہتے تھے، لیکن کیونکہ وہ افریقہ سے تھے لہٰذا ان کے پاس ہاتھی تھے، اور وہ ہاتھی کو جنگ کی تربیت دینے سے واقف تھے۔ پھر جب وہ اپنی فوج کے ساتھ کعبہ کی طرف روانہ ہوا، جس میں کچھ جگہ آیا ہے کہ تقریباً 8 ہاتھی تھے اور کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً 20 ہاتھی تھے۔ بیشتر روایات میں آیا ہے کہ وہاں صرف ایک بڑا ہاتھی تھا، باقی عام اونٹ وغیرہ تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ یہ بہت سے ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج تھی، لیکن قرآن پاک میں صرف ایک ہاتھی کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں فوجیں تھیں جو ہاتھی کے ساتھ آئی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے کعبہ جانے کے لیے ایک عرب دوارا رہنما رکھا تھا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف چڑھائی شروع کر دی، اور جب وہ طائف کے قریب پہنچے تو وہ ایک قاصد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ سید یعنی اہل مکہ کے سردار کے پاس اور انہیں کہو کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم آئیں گے، کعبہ کو گرائیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب جو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اہل مکہ کے سردار تھے، ان تک خبر پہنچائی گئی کہ وہ یہ کرنے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے آنے دو۔ ابرہ پوری فوج کے ساتھ آیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے عبد المطلب اور قریش کے مال مویشی قبضے میں لے لیے، جس میں 200 سے بھی زیادہ اونٹ اور کئی بھیڑ بکریاں تھیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عبد المطلب امیر آدمی تھے۔ اور حضرت عبد المطلب نے ان کے ایک آدمی سے فرمایا کہ اگر تم کعبہ گرا سکتے ہو تو گرا کے دکھاؤ، لیکن ہمارے اونٹ ہمیں دے دو۔ تو وہ آدمی آپ کو ابرہ کے پاس لے گیا۔ عبد المطلب کی زبردست شخصیت تھی، آپ نہایت رعبدار شخصیت کے مالک تھے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ آپ جب خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہ آپ سے متاثر ہو گیا۔ اتنے جسیر اور خوبرو انسان کو دیکھ کر وہ آپ کی تعظیم میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس شہر سے چلے جائیں اور میں آپ کے گھر کو گرا دوں گا، تم لوگوں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف آپ کی عبادت گاہ کو گرانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں آپ سے کعبے کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا، میں اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ تب ابرہ نے عبد المطلب کے بارے میں تمام احترام کھو دیا، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے مقدس گھر کو گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کرنے آئے ہو۔ پھر حضرت عبد المطلب نے زبردست جواب دیا، فرمایا کعبہ کا مالک خدا ہے جو اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور اونٹوں کا مالک میں ہوں تو ان کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے جواب کی وجہ سے ابرہ نے اونٹوں کو واپس کر دیا، اور پھر قریش نے شہر چھوڑ دیا اور پہاڑوں اور گھاٹیوں میں پناہ گیر ہو گئے۔
بددعا کرنے کے بعد عبدالمطلب کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے التجا کرنے لگے کہ اے اللہ، ہم اس فوج سے نہیں لڑ سکتے، وہ ہم سے بہت زیادہ اور مضبوط ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہیں اور ہزاروں لوگ ہیں، آپ ہماری مدد کریں، آپ کعبے کی حفاظت فرمائیں۔ پھر یہ لوگ کعبے کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاتھی نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی رک گیا۔ انہوں نے اسے مارنا شروع کیا لیکن ہاتھی نہیں چلا۔ پھر جب اس کا رخ موڑ کر اسے مارنے لگے تو وہ بھاگ گیا۔ جب انہوں نے اسے روکا اور اس کا رخ پھر سے کعبہ کی طرف کیا تو وہ پھر رک گیا۔ پھر وہ سب بحث کرنے لگے کہ کیا کریں۔ اتنے میں پرندے آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ اتنے پرندے آسمان میں اچانک کہاں سے آ گئے۔ ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ ہر کنکر بہت چھوٹے تھے، لیکن جب وہ چھوٹے چھوٹے کنکر ابابیل کے لشکر نے ان کے لشکر کے اوپر پھینکنا شروع کیے تو کنکر اتنے زور سے نیچے آئے کہ وہ کنکر ان لوگوں کے جسم کو چیرتے ہوئے زمین پر گرنے لگے اور انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ اور پھر ان میں سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے اور پھر ان کو ایسی خطرناک بیماری کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ چل نہیں سکتے تھے۔ خود ابرا بھی گرتا پڑتا صنعا تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں مبتلا ہو گیا اور یمن میں بہت ہی بری موت سے مرا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور اس نے اس پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بالکل پہلے کا ہے اور یہی سال تھا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔